ہیں فضل رب سے عالم میں، ہیں فضل رب سے عالم میں، نبی فضل و عطا والے، ہیں فضل رب سے عالم میں، نبی فضل و عطا والے، وہی ہیں قاسم نعمت، وہی جود و سخا والے۔ خدا نے کس قدر اونچا کیا ذکر شہ والا، ورفعنا لک ذکرک، خدا نے کس قدر اونچا کیا ذکر شہ والا، انہی کے گیت گاتے ہیں سبھی ارض و سما والے۔ چنیدہ ہیں جو خالق کے، پسندیدہ ہیں خلقت میں۔ رب نے اپنے محبوب کو چنا ہے اور اپنی مخلوق میں اپنے محبوب کو پسندیدہ بنایا ہے۔ چنیدہ ہیں جو خالق کے، پسندیدہ ہیں خلقت میں، وہی حسن مجسم ہیں، وہی ناز و ادا والے۔ اسی نور مجسم سے ہے آب و تاب عالم کی، حضور کے نور ہی سے اس جہان کی آب و تاب ہے، چمک دمک ہے۔ جنہوں نے حدیث نور پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا سب سے پہلے، اور حضور کے نور ہی سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی، تو وہ اس شعر کے مفہوم کو گہرائی میں جا کے سمجھیں گے۔ اسی نور مجسم سے ہے آب و تاب عالم کی، اسی کے فیض سے روشن ہیں سب نور و ضیاء والے۔ مقام حمد پر فائز جناب مصطفیٰ ہوں گے، انہی کے مدح خواہ ہوں گے سبھی روزے جزا والے۔ تڑپتے دل ملاتے عاصیوں کو یہ خبر کر دو، تڑپتے دل ملاتے عاصیوں کو یہ خبر کر دو، محمد مصطفیٰ محشر میں ہیں حوض و لوا والے۔ نکالیں گے وہ دوزخ سے گناہگاران امت کو، سکون دائمی پائیں گے یوں کرب و بلا والے۔ انہی کی تابش رخ سے سحر کی روشنی پھیلی، شب غم میں انیس جاں ہے وہ زلف دوتا والے۔ انہی کا گھر خدا کا در، وہی ہادی وہی رہبر۔ تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ تو اعلیٰ حضرت کے اسی مضمون کو اس شعر کی صورت میں ملاحظہ کیجئے، انہی کا گھر خدا کا در، انہی کا گھر خدا کا در، وہی ہادی وہی رہبر، انہی کے نقش پا پہ چلتے ہیں راہ خدا والے، جو ان کی نعمتیں کھا کر احانت ان کی کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ تو امام احمد رضا کی اسی فکر کو اس انداز میں ملاحظہ کیجئے، جو ان کی نعمتیں کھا کر، جو ان کی نعمتیں کھا کر احانت ان کی کرتے ہیں، وہ کتنے بے مروت ہیں بڑے جور و جفا والے، ہوئے ہیں پیشوا و مقتدا اصحاب امت کے۔ چونکہ محفل اہل سنت کی ہے، عاشقان رسول اہل سنت کے ہیں، علماء و مشائخ بھی موجود ہیں، تو اہل سنت کا یہ انداز ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے جن صحابہ کو، جن اہل بیت کو اپنی برکتوں سے نوازا ہے، اور رب قدیر نے اپنے محبوب کے لیے جن پاک نفوس کو صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور صحابہ میں اہل بیت میں جو چار ہستیاں جو تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی ترجمانی کرتی ہیں، ان کا ذکر کرنا، یعنی چار یار کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو نعت کے ضمن میں اب منقبت کے اشعار ملاحظہ کیجئے، ہوئے ہیں پیشوا و مقتدا اصحاب امت کے، ہوئے ہیں پیشوا و مقتدا اصحاب امت کے، ابو بکر و عمر عثمان علی عز و علا والے۔ اور اہل سنت کا انداز کیا ہے کہ قرآن ہم تک پہنچنا ہو، حدیث رسول ہم تک پہنچنا ہو، یا دین کی کوئی بھی تشریح، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہم تک پہنچنا ہو، ان تمام تر احکام اور مسائل میں حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی بھی فاسق نہیں ہے، کوئی بھی غیر معتبر نہیں ہے۔ صحابی نے کہہ دیا
تو وہ حرف آخر ہے، کیونکہ صحابہ کو جو قول ہوتا ہے علماء محدثین اس کو بھی حدیث موقوف کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی دین کا مسئلہ اور شریعت بنتا ہے۔ اور علماء محدثین جب کسی حدیث کسی روایت کو بیان کرنے والے راویوں پر جرح کرتے ہیں، ان کے حالات کو چیک کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کے بعد والوں کا معاملہ ہے۔ اگر کسی حدیث کی سند میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیان کرنے والا صحابی ہے، اگرچہ ان کا نام معلوم نہ ہو، صرف صحابیت کا پتہ چل جائے، تو امت کے علماء محدثین سر عقیدت جھکا دیتے ہیں۔ اب وہاں جرح تعدیل کا مسئلہ نہیں ہوتا، اب علماء ایسی شخصیات کی تعدیل کیا کریں گے جن کی تعدیل اللہ رسول نے کی ہو، اللہ رسول نے جن کو دین کا امین بنایا ہو، دین کو آگے پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ بنایا ہو، پیارے مصطفیٰ نے جن پر اعتماد فرمایا ہو، ان کی عدالت کا بیان کوئی کیا کر سکے گا؟ تو خلاصہ ہے دلائل کا، خلاصہ ہے دلائل کا عقیدہ اہل سنت کا، خلاصہ ہے دلائل کا عقیدہ اہل سنت کا، ہے اصحاب نبی سب عادل و صدق و صفا والے۔ اور ذکر صحابہ ہو تو پھر افضلیت صدیق اکبر کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ بھی اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور سے آج تک اہل سنت کا اجماعی قطعی اور متواتر عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبیوں رسولوں کے بعد تمام خلق خدا میں اگر سب سے افضل علی الاطلاق کوئی ہستی ہے تو اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ تو یہ قطعی عقیدہ ہے، متواتر عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ بعض اس کو ظنی کہتے ہیں، بعض جمہور کا عقیدہ کہتے ہیں، بعض تواتر کی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ بات صرف امام احمد رضا خان ہی نے نہیں کی، بلکہ برِ صغیر کی انتہائی قداور شخصیت جن کو دنیا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کے نام سے پہچانتی ہے، انہوں نے بھی اپنے مکتوبات میں یہ لکھا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک قطعی بھی ہے، متواتر بھی ہے، اجماعی بھی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو مکتوبات سے وہ عبارت دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ مجدد الفسانی کا بھی عقیدہ ہے، شیخ محقق کا بھی عقیدہ ہے، امام احمد رضا خان کا بھی عقیدہ ہے، جو اس شعر کی صورت میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہیں وہی تو ہیں علی مشکل کشا والے، دفاع دین و مسلک کے لیے ہر جا بحمدللہ۔ بالخصوص برِ صغیر میں آپ دیکھیں مختلف قسم کے فتنے اٹھتے ہیں، اہل سنت کے عقائد و نظریات معمولات اہل سنت کے حوالے سے جب شورش پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اہل سنت کے عقائد میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کی فکر کے جو شاہین ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی فکر کے سنی علماء ہیں، وہ ہر باطل سے ٹکراتے ہیں اور ہر باطل کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اور جس میدان میں ہو، وہ تبلیغ کا میدان ہو، وہ تحقیق کا میدان ہو، وہ مناظرے کا میدان ہو، وہ کوئی بھی علمی اور تحقیقی میدان ہو، ہر جگہ امام احمد رضا خان کی فکر کے شاہین علماء فتح کے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر رب کا خصوصی فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کی فکر کے علماء کو ہر مقام پر فتح یاب فرمایا ہے۔ تو دفاع دین و مسلک کے لیے، دفاع دین و مسلک کے لیے ہر جا بحمدللہ۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ امیر اہل سنت کی خدمات کو دیکھ لے۔ 40 سے 45 سال کے مختصر سے عرصے میں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا ایک سسٹم بنا کر صدیوں کا سفر چند سالوں میں طے کیا ہے، اور علماء اہل سنت اور اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ اہل سنت کی تائید امیر اہل سنت کے ساتھ تھی۔ ان کی تحریری بیانات، ان کی ویڈیوز میں بھی آپ بیانات دیکھیں گے، وقت کے بڑے بڑے ائمہ علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت پر اعتماد کیا ہے۔ تو علماء اہل سنت کی شفقتوں، حمایتوں اور دعاؤں کے نتیجے میں حضرت عطار نے زمین پر وہ انقلاب برپا کیا ہے، فکر رضا کی وہ صدا بلند کی ہے کہ صرف 40 سے 45 سال کے عرصے میں دعوت اسلامی نے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ صدیوں کے سفر سے مراد یہ ہے کہ انفرادی طور پر یا اگر چھوٹی سی تحریک یا جماعت اگر کام کرے تو دعوت اسلامی کا آج جو انٹرنیشنل لیول پر ہمیں مختلف سینکڑوں
مقامات پر درجنوں شعبہ جات میں کام نظر آتا ہے تو یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کسی ایک تحریک نے اتنا عظیم اہل سنت کا کام کیا ہو اس وقت روئے زمین پر اہل حق میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو اعلیٰ حضرت کی فکر کا ایک شاہین حضرت عطار جب میدان میں آتا ہے تو میدان مار لیتا ہے تو دیگر جو سنی علماء ہیں ان کی خدمات کا کیا عالم ہوگا. فتاوی رضویہ شریف جو اعلیٰ حضرت نے تحریر کی تھی، آپ کے فتاوی کا مجموعہ وہ تقریباً 11-12 جلدوں پر ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے علماء کو یہ اعزاز ملا ہے کہ ان 12 جلدوں پر تحقیق کر کے ترجمے اور تخریج کر کے الحمدللہ آج 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ جو شائع ہوا ہے تو الحمدللہ وہ پاکستان کے سنی علماء کی خدمات کا نتیجہ ہے. تو اپنے سنی علماء، اپنے سنی مشائخ کا تصور لاتے ہوئے اس شعر کو ملاحظہ کریں تو سنی علماء اور مشائخ کی آپ کو قدر ہوگی کہ دفاع دین و مسلک کے لیے، دفاع دین و مسلک کے لیے ہر جا بحمدللہ رہے غالب ہوئے فاتح جو ہیں احمد رضا والے. اور مقطع ہے، پھر میں نے بیان کی ابتدا کرنی ہے. میرا نام راشد علی ہے لیکن تخلص میرا برہان ہے. تو عطائے مصطفیٰ سے سنیت پر استقامت ہے. الحمدللہ عطائے مصطفیٰ سے سنیت پر استقامت ہے. رضائے رب سے ہو برہان تم احمد رضا والے، رضائے رب سے ہیں برہان ہم احمد رضا والے.